إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم تمام پر اپنی عبادت کو فرض کیا، توحید کو فرض کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ نے ایمان والوں کے لیے جو بڑی کامیابی رکھی ہے اس کے حقدار بن جائیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ خوش نصیب بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن بڑی کامیابی مغفرت دینے والا. اللہم اجعلنا منہم. درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ہر تعلیم اور اس کی اتباع یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ. جو نبی کی اتباع کرتے ہیں اور نبی کی تعلیمات پر زندگی گزارتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرتا، رسول کی اطاعت کرتا، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کی رحمت اور برکت اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے. حضرات و خواتین، نوجوان دوستوں اور بچوں، آج کا جو موضوع ہے یہ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کے احکامات کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے زندگی میں جو بہت ساری کمزوریاں اور کوتاہیاں پیدا ہوئی، اس میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ لوگ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کو گویا بھول گئے. شیطان نے بھلا دیا، اس کی اہمیت کو گھٹا دیا. ہم سمجھتے ہیں چلو اذان ہو گئی، ہم گھر ہی میں نماز پڑھ لیں. ایسا ایک ذہن، ایسی ایک سوچ، ایسا ایک عمل عام ہو گیا. پہلے کم تھا، اب زیادہ ہو گیا. باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت اور حکم کے بارے میں آپ قرآن میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرض کر دیا ایمان والوں پر. یہ آیت سورہ نساء کی ہے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ نساء کی. اس آیت سے پہلی والی آیت اب غور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جنگ والی نماز کو بیان فرمایا، صلاۃ الخوف. صلاۃ الخوف کا ذکر اس آیت کے پہلے والی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے باجماعت نماز پڑھنے کی. سبحان اللہ. حالات جنگ میں اگر جو لوگ جو لڑائی جاری ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر باجماعت، ایک جماعت کیا کرے گی، جماعت کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھے گی. امام ایک رکعت نماز پڑھے گا، پیچھے والے لوگ دو جماعت میں رہیں گے. ایک جماعت دشمنوں کے پر نگاہ رکھے گی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی. جب ان کی ایک رکعت ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے، میرے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ دشمنوں پہ نظر رکھیں گے. جو لوگ دشمنوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے وہ واپس آئیں گے اور امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے خوف والی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا. اسی لیے بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ کو جہاں وقت پر نماز پڑھنی چاہیے استدلال کے، وہیں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اس کے استدلال کے سیاق سے، آگے والی آیتوں کے ذریعے سے. یہی بات نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اے ایمان والو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ یہ جہاں سب لوگ مسجد میں جمع ہو کر رکوع کریں گے ان کے ساتھ آپ بھی رکوع کرو، نماز پڑھو.
تو یہ آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ اب چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کر کے دیکھیں، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، فضیلت بیان کی گئی۔ سب سے مشہور حدیث کون سی ہے؟ سب سے مشہور حدیث یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ الجماعت تضعف ب27 درجۃ بصلاۃ الفض۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منفرد آدمی کی نماز سے باجماعت نماز پڑھنے والے کا اجر 27 درجہ 27% زیادہ۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیا، اگر اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی، اگر وہی ظہر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق 25 درجہ سے لے کر 27 درجے تک اللہ تعالیٰ ثواب لکھے، ایک ہی نماز۔ اتنی اہمیت بتا، آپ سوچیں، آپ ہم ایک ایک روپے کی قدر کرتے ہیں، ایمان والا قدر کرتا، ایک ایک نیکی کی بھی قدر ہے ہمارے پاس، جیسا ایک ایک روپے کی قدر ہے ہمارے پاس، وہاں پر ایک ایک نیکی کی بھی قدر ہے ہمارے پاس، ایمان والوں کے پاس۔ کوئی بیوقوف انسان ہی ہوگا جو میرے آپ صحت مند ہونے کے باوجود، تمام سہولتیں ہونے کے باوجود، میرے آپ حالت ہوش میں رہنے کے باوجود میرے آپ 26 درجہ جو نیکی ہے اس کو ضائع کر دے اور گھر میں ایک جو نماز پڑھ لے۔ یہ کوئی بیوقوف انسان ہی ہو سکتا ہے، سیدھی سیدھی بات۔ کیوں دنیا میں ہم اتنا حساب و کتاب کرتے ہیں، اتنا مائنس پلس کرتے ہیں، اتنا جوڑتے اور گھٹاتے ہیں، تو دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کے تعلق سے کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ کہا کہ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو باجماعت نماز پڑھنے والے کا اجر 27 درجے تک زیادہ ہوگا۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کے اندر، اتنی پیاری بات بیان فرمائی گئی۔ یہی بات نہیں، جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس نمازی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس نمازی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے آپ اذا توضع، کوئی آدمی، یہ جو 27 درجے کی جو حدیث بیان کی گئی اللہ کے رسول فرماتے، اسی حدیث سے آگے بخاری کی، فرماتے اذا توضع، آدمی وضو کیا، بہترین وضو کیا، ثم خرج الی المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکل کر آیا، اور جو جو پیر رکھے گا مسجد کی طرف، جو جو قدم بڑھائے گا مسجد کی طرف، جو بھی قدم بڑھائے گا اس کے ایک درجہ بلند کیا جائے گا، اور ایک گناہ، ایک غلطی اس کی معاف کی جائے گی، اور وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ آدمی نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کو مصلی بیٹھا ہوا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، بیٹھا ہوا ذکر میں فرض نماز کے بعد، جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہم صلی علیہ، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس پہ رحمت نازل فرما، جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہے گا۔ پہلے بھی بعد میں بھی، دونوں جگہ پہ، سبحان اللہ۔ پہلے آ گیا، سنت پڑھ لی، بیٹھا نماز جماعت کے انتظار میں، جب تک وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا مسجد کے اندر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے حق میں دو دعا کرتے رہیں گے۔ کون سی دو دعا؟ اللہم صلی علیہ، اے اللہ تو درود، تو رحمت نازل کر، اللہم ارحم، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، مجھے فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ سوچ کے دیکھیے آپ کتنی مجھے سعادت والی بات ہوگی کہ ہم وقت پہ نماز کے لیے آئیں اور فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں، اور جب تک ہم نماز کے انتظار میں رہیں گے اللہ تعالیٰ جو انتظار کرنے کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اتنی بڑی بات ہے جو آج ہم سے جو یہ حدیثیں غفلت کے شکار ہونے کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے گھٹتی جا رہی ہیں۔ ایک بات بتاتا چلو میں آپ کو، وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز، خصوصی طور پر عشاء اور فجر کی نماز سستی کرنے والوں کے تعلق سے جو حدیث بیان فرمائی، کہا کہ یہ منافقین اکثر عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں سستی کرتے، ٹھیک ہے؟
تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کیا کروں، میں ایسا کروں کہ کسی آدمی کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں، کسی آدمی سے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں، میں ان کے گھروں کے محلے میں جاؤں جو نماز چھوڑ کر، بعد جماعت نماز چھوڑ کر، بے نمازی کی بات نہیں چل رہی، جماعت کی بات چل رہی ہے اس حدیث میں، بے نمازی کی بات نہیں، جو جماعت چھوڑ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ان کے گھروں پہ جاؤں اور کسی سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کر کے لایا تو ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، اگر مجھے خوف نہ ہوتا بچے اور بیوی عورتوں کے نہ ہونے کا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی کہ جو لوگ نماز چھوڑ کر، با جماعت نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ نفاق کی علامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو جلانے کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ مجھے خوف نہ ہوتا عورتیں اور بیوی بچوں کا تو میں جلا دیتا۔ اتنی سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے جو جماعت کو چھوڑنا چاہتے، جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی الصلاۃ بالجماع، کہ ایک آدمی جو جماعت کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھتا رہا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، 40 دن تک لگاتار اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی نماز پڑھتا رہا، تو کہتے ہیں اس کے لیے 2 براتیں ہیں، نفاق سے بھی برات ملے گی، وہ پکا ایمان والا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ تو آپ سوچ کے دیکھیں جو با جماعت نماز نہیں پڑھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفاق کے گڑھے میں جا کے گر جائیں۔ آدمی جب نیکی کو کمزور سمجھنا شروع کر دے، معمولی سمجھنا شروع کرے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت۔ جیسے ہی ہمارے جسم کے اندر دفاعی نظام کمزور پڑ گیا تو جو بہت ساری بیماریاں ہمیں بہت جلدی پکڑ سکتی ہیں اللہ کے حکم سے، بالکل اسی طریقے جیسے ایمان کمزور پڑ جائے گا، نیکیوں کو معمولی اور حقیقی سمجھنا شروع کرے تو پھر کیا ہوگا؟ نفاق کی بیماری، پھر نفاق کے پیچھے کفر و شرک کی بیماری ہمارے پاس آ سکتی۔ اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرمائی۔ یہی بات نہیں مسلمانوں، با جماعت نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ابھی جو بتایا کہ 27 درجے کا اجر ملے گا، دوسرا فائدہ میں نے بتایا کہ نفاق سے برات ملے گی، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ سے بچائے گا، چوتھا فائدہ یہ ہے با جماعت نماز پڑھنے کا کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب ہم با جماعت نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں رحم دلی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہم سب کے بارے میں خیال کریں گے، ہے نا۔ یہ جو جماعت، یہ امت مسلمہ ایک یونٹی، ایک فرد کا نام نہیں۔ امت کس کو کہتے؟ جہاں سب لوگ مل کر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی موٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا، ان تمام یہ سب مل کر ایک یونٹی، ایک مسلمان، ایک قوم۔ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ جب تمام لوگ مل کر مسجد کو جائیں، تمام لوگ مل کر مسجد سے نکلیں۔ جب تک یہ یونٹی پیدا ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نماز، اسی لیے نماز میں سب کے لیے کہا گیا کہ جو لوگ قریب قریب نہیں کھڑے ہوتے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جدائی نہ ڈال دے۔ تو یہ صفوں کے درمیان کی دوری دراصل دلوں کی دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں کی تعلیمات میں جو بات سمجھ میں آتی ہے، رحم دلی، اخوت، مسلمانوں کا خیال، السلام علیکم، خیر خیریت پوچھنے کی عادت، ٹھیک ہے، اور سماجی زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ سمجھ رہے آپ؟ کوئی جو ہے میرے یار ادب، بہت ہر قسم کے لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، سب کو برداشت کرنے کا جذبہ، یہ جتنے اچھائیاں با اخلاق بنانے کی ہے وہ سب با جماعت نماز کے ساتھ پڑھنے کے اندر ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں، بخاری کی مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اندھے آدمی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، جو پیدائشی اندھے تھے۔ ایک سوال لے کر آئے۔ کیا سوال تھا ان کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لی قائد، اللہ کے رسول میں اندھا ہوں اور مجھے کوئی لانے والا نہیں، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر لے جانے والا، لانے والا کوئی بھی نہیں،
اور میرے راستے میں، جس راستے میں آتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ عوالی میں رہتے تھے، مسجد کے آؤٹر، مدینہ منورہ کے آؤٹر میں رہتے تھے، تو نماز کو آتے جاتے ہوئے راستے میں خطرناک جانور سانپ اور بچھو کا بھی خطرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ جب واپس جانے لگے تو بلایا، پوچھا حل تسمع الندا، کیا اذان کی آواز سنائی دیتی، تم اذان سنتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاجب، تم اس کا جواب دو۔ جب اللہ جو مؤذن کہہ رہا ہے، اذان میں کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاجب، تم اذان کا جواب دو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھے صحابی کو بھیج دیا۔ تو اس حدیث میں نکتہ یہ ہے کہ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر جماعت کی اہمیت نہ گھٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان کی آواز جب سنتے ہو تو اس کا جواب دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر بیان فرمایا، بھیج دیا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، آج آپ غور کر کے دیکھیں، آج کیا کون سی چیز رکاوٹ ہے با جماعت نماز پڑھنے سے؟ غور کر کے دیکھیں، آپ جائزہ لیں ہماری اپنی زندگی کا کہ میری زندگی میں با جماعت نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ وہی، کیونکہ جب تک وہی کا جواب آپ نہیں ڈھونڈیں گے تو اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ وہ بیماری اور وہ غلطی، وہ گناہ، وہ نافرمانی ہمارے زندگی سے نہیں جا سکتی ہرگز۔ تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ میرے پاس کیا کمی ہے کہ جس کی وجہ سے میں جو با جماعت نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے لوگ بولیں گے فجر کے لیے خاص طور پر، بھائی نیند بہت آتی۔ بھائی نیند کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سوتے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک، تو آپ کی نیند جو ہے 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے کیسے کھلے گی؟ تو آپ سب سے پہلے اس وائی کا جواب یہ ہے کہ آپ 10 بجے، 10:30 بجے سو جائیں تاکہ آپ کی نیند مکمل ہو جائے۔ یقین رکھیے جو 10 بجے، 10:30 بجے سوتے ہیں نا، بغیر الارم کے، بغیر کسی کو اٹھائے ہوئے آرام کے ساتھ 4 بجے اٹھ جا سکتے، فرش کے ساتھ، تمام پھرتی کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں کہ ان کو اٹھنے کے لیے۔ لیکن جو لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، میں کسی سے پوچھوں بھائی رات کے 12 بجے کیوں سوتے ہیں آپ؟ کچھ جاب تو نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہیں 12 بجے تک؟ گپ شپ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹائم پاس کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہم گنوا سکتے ہیں۔ لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ جب تک نیند وقت پر نہیں سوئیں گے، فجر پہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ اور کیا وجوہات ہیں بھائی نماز چھوڑنے کی؟ کاروبار تو آتا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں کہ یہ جو 15 منٹ ہے جو نماز کا وقت ہے، 1 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک، یہ نماز کا وقت ہے، یا تو جو 2 مسجدوں کو ٹارگٹ رکھیں، جیسا بھی آپ با جماعت نماز کا اہتمام اگر آپ کے دلوں میں نہ ہو تو یقین رکھیے کہ آپ کبھی با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، کھجوریں تھی، ٹھیک ہے، کھجور کے درخت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ باغ کی نگرانی میں تھے، باغ کی نگرانی کر رہے تھے، ایسے ہی آئے مسجد۔ جب مسجد کو آئے تو دیکھا کہ سارے لوگ عصر کی نماز پڑھ چکے، چلے گئے۔ بہت رنج ہوا کہ ان کی عصر کی نماز چھوڑ گئی۔ انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ کہا کہ یہ باغ جو ہے، مجھے با جماعت نماز پڑھنے کے درمیان یہ باغ، یہ میرا جو ہے پراپرٹی جو رکاوٹ بن رہا۔ تو کہا کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، کیوں؟ جو غلطی جماعت چھوڑنے کی میرے ساتھ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ قبول کر لے۔ پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا، کیونکہ یہ باغ کیا ہے میرے لیے جو میری با جماعت مسجد میں نماز پڑھنے سے یہ رکاوٹ بن رہی ہے، انہیں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل فرمائی۔ سوچ کے دیکھیے آپ، آج یہ فون، یہ واٹس ایپ، یہ دوست، یہ جو ہے ٹائم پاس کے جو باتیں، ٹھیک ہے، اور بھی یہ کرکٹ، یہ IPL، کتنی چیزیں ہماری زندگی میں با جماعت نماز پڑھنے سے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ غور کر کے دیکھیے آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی گھنٹی بجی فون کی، ایسے کوئی دوست فون کر لیا، پھر کیا ہوا؟ آدھا گھنٹہ 15 منٹ باتوں میں لگ گئے، جماعت چھوڑ گئی، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے پاس۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ یاد رکھیں آپ، حضرت عبداللہ بن عمر اور اسی طریقے سے بعض سلف کہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے بعض سلف؟ کہا کرتا اگر کوئی آدمی نماز کو
چھوڑ رہا ہے باجماعت تو سمجھ جائیے کہ کوئی گناہ کی سزا اس کو مل رہی ہے. کوئی غلطی کر دیا ہو جس کی وجہ سے جماعت چھوڑ گئی اس کی, کوئی گناہ ہو گیا. بعض سلف اتنا اہتمام کے ساتھ کہا کرتے تھے. سوچ کے دیکھیے آپ کتنی بڑی بات کہ بعض سلف کہا کرتے تھے اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑ دیا تو سمجھ جائے کہ کوئی غلطی کی اس نے جس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی. اتنی بڑی بات بیان فرمائے. آج سوچ کے دیکھیے آپ, جماعت چھوڑنا آج ایک فیشن بن گیا, ایک لاپرواہی کی بات ہو گئی. ایک جو ہے میرے آپ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میری نماز مجھ سے چھوڑ گئی. اسی بات نہیں. دیکھیے آپ ربیع بن خثعم ایک تابعی ہیں, ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ان کو فالج ہو گیا. ٹھیک ہے, فالج ہونے کے باوجود وہ پھر بھی نماز کو آتے تھے, پھر بھی مسجد کو آتے تھے. تو لوگ کہنے لگے بھائی آپ تو معذور ہیں, بیمار ہیں, آپ گھر پہ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو کہا, انہوں نے کیا کہا کہ لوگ ایسے ہی بہانہ بول کر بہت سارے فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں فضیلتوں سے محروم ہو جاؤں. اللہ نے جو برکتیں رکھا ہے نماز پڑھنے کے, ان تمام برکتوں سے میں محروم ہو جاؤں, میں یہ نہیں چاہتا, اسی لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. سوچ کے دیکھیے آپ, اتنی حدیثیں ہیں, اتنے واقعات ہیں, اتنے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں جو با جماعت نماز پڑھنے کے تعلق سے. اللہ سے دعا کیجیے. کیا دعا کیجیے؟ کہ ہماری جماعت کی نماز نہ چھوٹے, ہماری جو با جماعت جو نمازیں 5 وقت کی نمازیں یہ کبھی چھوٹ نہ جائے. ہم ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. یقین رکھیں اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں ہماری زندگی میں ضرور آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے, سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے اور اللہ تعالیٰ با جماعت نماز کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے, اندھیرے میں چل کر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والوں کے لیے کچھ فضیلتیں بیان کی ہیں. ایک فضیلت یہ ہے, اللہ کے رسول نے کہا بشر المشائین الی المساجد فی ظلم, تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. سبحان اللہ, تاریکیوں میں اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے لیے فجر کی نماز با جماعت پڑھا, ٹھیک ہے, با جماعت پڑھ کر وہیں بیٹھا رہا. کب تک بیٹھا رہا؟ ذکر کرتے ہوئے بیٹھا رہا جب تک کہ سورج نہ نکل جائے. سورج نکلنے کے بعد چاش کی نماز 2 رکعت نماز پڑھے گا. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج کا ثواب اور مکمل عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. یہ حدیث بھی جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. یہ بھی فضیلت ہے. یہ جو آدمی جو ہے باجماعت نماز پڑھ کر 1 گھنٹہ ذکر کیا, تقریباً پون گھنٹہ ذکر کیا اللہ کے لیے, ٹھیک ہے, ذکر کرنے کے بعد 2 رکعت چاش کی نماز پڑھا, اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج کا ثواب دے گا. مکمل حج کا ثواب. اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات, اللہ تعالیٰ کی جو ہے میرے آپ جو ہے شریعت اور شعائر, ان تمام چیزوں کے دیوانے بن جائیں. ہماری سوچ, ہمارا فکر اور ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے برابر اگر ہو, یقین رکھیے کہ اس کی برکتیں سنائی دیں گی. اسی طریقے سے حشر کے میدان میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, کسی بھی طرح کا سایہ نہیں ہوگا, سورج کو قریب کر دیا جائے گا, لوگ جو ہے پسینوں میں پانی میں پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے سب, ٹھیک ہے. ایسے وقت میں, اتنی کٹھن حالات میں, حشر کا میدان میں آپ سوچیں, آپ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. 7 ہیں اصل میں, 7 میں سے 2 لوگوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ایک وہ جس کا تعلق جو ہے, جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا تھا, قلبہ معلق بالمساجد. ایک وہ آدمی, ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا تھا.
ایسے خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا، ظہر کی نماز پڑھ کے گیا، کھانا کھایا، گھڑی دیکھا، ارے 4 بجنے میں عصر کی نماز کے لیے ابھی 2 گھنٹہ باقی، 1.5 گھنٹہ باقی، ٹھیک ہے، کام میں لگا ہوا، لیکن اس کا پورا ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان کی فکر کہ ظہر تو میں پڑھ لیا، اب مجھے عصر پڑھنا، عصر پڑھ لیا، ٹارگٹ اوور، اب مغرب پڑھنا، ٹھیک ہے، پورا دل مسجد میں لگا ہوا، درس میں، مسجد کے دروس میں، علم سیکھنے میں، نماز میں، جمعے کے لیے یا مسجد کے دوسرے کوئی اور کام کے لیے، چلیے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، جو بھی مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا رہا، قیامت کے دن یہ اسپیشل آدمی ہوگا، خوش نصیب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں اور اپنے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ خوش نصیب اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنائے، ہمارا دل بھی مسجد کے ساتھ جڑ جائے، ایسا خوش نصیب انسان اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ وہ جو جوانی کے اندر اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگائے رکھا۔ رجل نشا فی عبادت اللہ، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگایا، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کی تعداد بزرگوں کی زیادہ ہے بنسبت نوجوانوں کی۔ بزرگوں کی حالت یہ ہے کہ پیر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، ٹھیک ہے، تکلیف سے آتے ہیں، پھر بھی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ نوجوانوں کے پاس سب سہولتیں، طاقت ہے، گاڑی ہے، سمجھئے آپ، ہر چیز کی سہولت ہے، لیکن جو عبادات میں پیچھے ہیں، جو نوجوان اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہونے کے باوجود عبادات میں سستی ہو رہی ہے، 1 منٹ یہ حدیث پڑھ لے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اپنے عرش سائے میں جگہ دینے والا ہے جو اس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزری۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے عرش کے سائے کا وعدہ کیا گیا کہ بس فرق یہ ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی لگا دیں، اپنی جوانی کو لگا دیں، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو باجماعت نماز کے تعلق سے، مسجد کے تعلق سے، اور اپنے آپ کو جو ہے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہر اور کاروبار اور تجارتوں کی اور مراکز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو جو ہے دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بچے یا بچیاں بگڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جو بھی یہ توفیق دے کہ ان کو نیک اور صالح تربیت کر سکے، صالح بنا سکے، اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر